کہ عمران خان ایک سیلیبریٹی تھا، ایک ہیرو تھا، پھر ورلڈ کپ بھی جیت گیا، جس طرح بھی سیلیبریٹی ملی، جس نے بھی ہیرو کریٹ کیا، اس کی سیلیبریٹی کو استعمال کر کے، اس کی فیم کو استعمال کر کے لوگ اس کے ساتھ جڑے، اپنی ظاہر خود غرضی سے جڑے، اور ان میں کوئی ٹیلنٹ، کوئی کیپیبلٹی نہیں تھی، لیکن کوئی منسٹر بن گیا، کوئی یہ بن گیا، کوئی وہ بن گیا۔ یہ سارے نام جو ہیں، یہ کیا پارلیمنٹ میں یا آتے؟ کیا ہم جتنے بھی یہ لوگ ہیں، میں کسی ایک کو نہیں سنگل آؤٹ کرنا چاہ رہی، میں سب کی مطلب ابیلٹی آپ کے پاس سب کی ہے، مطلب کیا کوئی اور زرتاج گل، مراد کو، آج جو دوسرے شاہکار ہیں، شبلی فراز کو بھی، جہانگیر خان ترین کا بھی نام ہم کیا سنتے، اون چودھری، یہ سب کیسے ہم نے نہیں ان کے نام سنے ہوئے تھے، اتنے ہائی پروفائل ان کو نہیں ملی ہوئی تھی، عمران کے بلبوتے پہ ملی۔ اب کیا ہو رہا ہے آج، دیکھیں آج کی تاریخ میں کیا ہو رہا ہے، کہ آج کے دن میں جو مین خبر ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کے اوپر دنیا لعنت ملامت کر رہی ہے، لوگ ٹویٹس کر رہے ہیں، لوگ آرٹیکلز لکھ رہے ہیں، اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس شخص کی آپ نے قربانی دی تھی، آج قصاب ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، آج جناب 30 بندہ جہانگیر خان ترین کے عشائیے پہ بیٹھا ہوا ہے، ان میں سے وزیر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، صوبائی ایم پی ایز بھی بیٹھے ہیں، اور 8 MNAs بیٹھے ہیں، بلکہ 8 نہیں ہے، سوری لیٹ می جسٹ ڈبل چیک، لیکن آئی تھنک 8 ہی ہیں، کہ ان کے اگر میں نام پڑھوں تو میں اس بات پہ حیران تھی، میں آپ کو نام بھی پڑھ کے سناتی ہوں، کہ یہ جو لوگ ہیں 8 MNAs ہی ہیں۔ اب مقصد بات کرنے کا یہ کہ 8 MNAs کے اوپر تو آپ کی وفاق میں حکومت کھڑی ہے، تو اگر 8 MNAs ہیں اور 21 MPAs نے شرکت کی، جن میں 2 صوبائی وزیر ہیں اور 4 مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب بھی شامل ہیں، اور یہ کوئی پرویز الہی گروپ نہیں ہے، تو یہ بندوں کی فہرست آپ دیکھیں تو آج جہانگیر خان ترین، جو کہ آپ کے بغیر تو نہیں کسی نے نام سنا تھا، آپ نے جنرل سیکرٹری بنایا، جسٹس وجی الدین صاحب نے کہا نہ بنائیں، بڑے لوگوں کو اعتراضات تھے، آج وہ آپ کی حکومت کو چیلنج کر رہے ہیں۔ آج سب سے بڑا خطرہ عمران کی حکومت کو نواز شریف سے نہیں ہے، بلاول بھٹو سے نہیں ہے، اپنے بندے سے ہے۔ اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ کیا کہیں، کارما کہیں، مکافات عمل کہیں، کہ آپ کو لگتا ہے نا کہ یو آر ویری اسمارٹ اور آپ یو ول آؤٹ اسمارٹ ایوری ون، لیکن ایک دن آتا ہے کہ بکرے کی ماں کب تک خیر بنائے، اور آج دھڑلے سے یہ اپنی پاور دکھائی، اتنا بڑا گروپ کہ جو کہ پرویز الہی کے گروپ سے بڑا گروپ ہے، 8 MNAs بٹھائے ہوئے ہیں، وفاق کی حکومت بھی لڑس جائے گی، تو آپ کے سامنے آپ کے کیے آتے ہیں، لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ عمران خان کو آج دنیا ذلیل کرنے پہ اتر آئی ہے، حکومتیں گرانے پہ اتر آئی ہے، اپنے لوگ حکومتیں گرانے پہ اتر آئے ہیں، چیلنج کرنے پہ اتر آئے ہیں، سپورٹس مین، سپورٹس ویمن دنیا میں آپ کو برا بھلا کہہ رہی ہیں، اور آپ جو آپ کی پوزیشن تھی وہ کھو بیٹھے ہیں، آپ کی وہ عزت، وہ پیار، وہ فینس جس کو آپ کریو کرتے تھے، وہ ساری آپ نے اپنے ہاتھوں سے دفنا دی ہے، رون دی ہے۔ اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ جو لوگ سچ پہ کھڑے ہوتے ہیں، جو لوگ حق بات پہ کھڑے ہوتے ہیں، وقت لگتا ہے لیکن ان کی بات سچی نکلتی ہے، اور جو لوگ مکاری کرتے ہیں یا شارٹ کٹ مارتے ہیں یا کوئی کسی کو دھوکہ دیتے ہیں، ان کو ان کی کاموں کا جو صلہ ہے وہ اسی دنیا میں ان کے سامنے آ جاتا ہے۔ تو اس میں میرا خیال ہے پالیٹکس سائڈ سب کے لیے ایک سیکھنے کا موقع ہے۔ آج بہت سے ایسے وزیر، مشیر، ایسے اپرچونسٹس ہیں، مفاد پرست ہیں، جو کہ میں دیکھ رہی ہوتی ہوں ان کی ٹویٹس، اور مجھے پتا ہے پرائیویٹلی وہ مجھے کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ کس طرح سے جب عمران ان کو لگتا ہے کہ حکومت میں آ رہا ہے تو عمران کے ساتھ درباری بن جاتے ہیں، او گریٹ دس، او گریٹ دیٹ، اور جب ان کو لگتا ہے کہ اچھا کوئی اور حکومت ان کی گرا سکتا ہے تو اس کے عشائیہ پہ دکھائی دیتے ہیں۔ تو یہ اس سے ایک ہی سبق انسان حاصل کر سکتا ہے کہ ایٹ لیسٹ آپ اپنے کسی ایک نظریے پہ، ایک سوچ پہ کھڑے رہیں، اور لوگوں کو استعمال نہ کریں،
کیونکہ پھر لوگ بھی آپ کو استعمال کریں گے. لوگوں کے ساتھ کوورٹ حرکتیں، ان کو انڈرمائن کرنے کی، ان کو خفیہ طریقے سے ڈیمیج کرنے کی، راستے سے ہٹانے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ پھر لوگ بھی آپ کے ساتھ یہی کریں گے. اور لوگ خفیہ طریقے سے نہیں کریں گے، لوگ اشارے دیں گے، لوگ سر عام کریں گے اور آپ کو امبیرس کریں گے. حکومت گرے نہ گرے، آج جو پاور شو دکھایا ہے، پہلے ایک ٹیزر دیا تھا جہانگیر ترین نے ادھر، جب سب کو ساتھ اپنے سیڑھیوں پہ کھڑا کیا تھا اور کہا تھا کہ میں دوست تھا، دشمن کیوں بنایا جا رہا ہے. آج انہوں نے مان چودھری صاحب کی بھی فوٹو چل رہی ہے اور جہانگیر ترین صاحب زبردست کھانا دے رہے ہیں. اتفاقاً آج میری 2 پی ٹی آئی کے لوگوں سے بات ہوئی. میرا ذاتی کام تھا، کوئی پی ٹی آئی اور سیاست کے ساتھ تعلق نہیں تھا. کچھ درختوں کے بارے میں، ایگریکلچر، زراعت کے بارے میں تھا. اور تو ایک شخص سے جو میں نے بات کی تو اس سے پہلے ہی مجھے سمجھ آ گئی، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کوئی شائع وغیرہ ہو رہا ہے. تو میں سمجھ گئی کہ کچھ ڈسٹریکٹڈ ہے. تو اس نے مجھے بتایا کہ میں تو یہاں پہ آیا ہوں. تو میں نے کہا ویسے آپ کو پتا ہے کہ منا بھی سکتے ہیں واپس کپتان صاحب. اس نے کہا جی نو چانس، جہانگیر خان ترین ماننے کی واپس راضی نامے کے موڈ میں نہیں ہے. اور موڈ میں کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں کہ کوئی دشمنی پالی ہے، اس لیے کیونکہ سیاست میں یا سیاسی مفاد کے لیے جو آپ کے ساتھ لوگ جڑے ہوتے ہیں، وہ اس لیے نہیں جڑے ہوتے کیونکہ وہ آپ کے بھائی بن گئے ہیں یا آپ کی فیملی ممبر بن گئے ہیں. نہیں، ایسے نہیں ہوتا. سیاست میں تو خیر فیملی ممبرز کی بھی قربانی دی جاتی ہے، لیکن بہت ہو گیا. انہوں نے بھی سوچا ہوگا میں 2.5-3 سال سے نہ مجھے کوئی منسٹری مل رہی ہے، نہ مجھے کوئی عہدہ مل رہا ہے، نہ مجھے کوئی پاور مل رہی ہے، اور میں کنگ میکر بھی نہیں. تو میں جب اس کو پرائم منسٹر بنا سکتا ہوں تو میں سی ایم کیوں نہیں بنا سکتا اپنا؟ اور یہی ہونے جا رہا ہے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس میں سبق سیکھنے والا یہ ہے کہ اپنے ارد گرد انسان اگر مخلص، نظریاتی، لوئل لوگ رکھے تو یہ وفاداری اور نیک نیتی بہت بڑی بات ہے. پاکستان میں یہ ایک ایسی کوالٹی ہے جو کہ بہت کم دکھائی دیتی ہے، لوٹوں کی بھرمار ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہم نے سسٹم بھی ایسا بنایا ہے جہاں لوٹوں کی جگہ ہے اور سنسیئر لوگوں کی نہیں.